حلالے کی شرعی حیثیت کیا ہے، حلالہ کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق 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 کا لفظ بول دیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اب وہ عورت کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ وہ عارضی طور پر کسی سے نکاح کرے، وہ اسے طلاق دے دے اور وہ اس کے ساتھ اسی طرح تعلق قائم کرے گا جس طرح میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ اب دوسرا آدمی جس سے عارضی نکاح ہوا ہے وہ طلاق دے دے، اس کے بعد پہلے آدمی کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی دوسرے آدمی نے جس سے عارضی طور پر نکاح کیا گیا اس سے ہم بستری کر کے پہلے کے لیے حلال کر دیا ہے، اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ یہ لفظ تو اس کے لیے نہیں بولنا چاہیے، گویا کہ یہ حلالہ نہیں بلکہ حرامہ ہے، ایک حرام کام کر رہا ہے۔ اور بڑے سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، یہ سنن نبی داود میں بھی روایت موجود ہے، اس طرح جامع ترمذی میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو آدمی حلالہ کروا رہا ہے بے غیرت آدمی، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو حلالے کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے طلاق 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 تو یہ ایک ہی واقعہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں 1 روپے کسی کو پکڑاتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ 1 روپے ہے، یہ 1 روپے ہے، یہ 1 روپے ہے، میں 3 دفعہ بولتا ہوں تو 1 روپے وہ 3 بن جائیں گے یا 1 ہی رہے گا؟ یہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق 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 کا لفظ بول دیتا ہے، یہ ایک طلاق واقعہ ہوئی ہے۔ الطلاق مرتان، رجعی طلاق 2 بار ہے، جس کے بعد آدمی اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی طلاق دی ہے، اس کے بعد عدت کے اندر اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک موقع اس نے ضائع کر لیا ہے، دوبارہ پھر کبھی غصے میں آیا، اس نے طلاق دے دی، دوبارہ پھر رجوع کر سکتا ہے۔ جب تیسری دفعہ طلاق دے دے گا اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، وہ عورت جس کو تیسری طلاق بھی ہو گئی وہ آگے دائمی طور پر نکاح کرے گی، دوسرا جو اس کا خامد ہے وہ اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ پہلے خامد کے نکاح میں آ سکتی ہے جو اس کا سابقہ شوہر تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی صورت نہیں ہے، یہ حلالہ وغیرہ اس کا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ ایسا آدمی لعنت لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو حلالہ کرتا ہے اور جو آدمی حلالہ کروانے والا ہے۔ غیرت والا آدمی تو کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور شریعت کے اندر یہ اصول نہیں ہے کرے کوئی برے کوئی، طلاق خامد نے دی ہے، حلالہ اس کی بیوی کا کروایا جا رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ شریعت کے اندر جو آدمی کام کرتے ہیں اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کام بیوی نے کیا ہے اور حلالہ اس کی بیوی کا کروایا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پہلے 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق ہی سمجھا جاتا تھا۔ یہ مسلم شریف کتاب طلاق میں موجود ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے 2 سال گزر گئے تو انہوں نے تحدیدی طور پر، ایک سیاسی طور پر، تعزیری طور پر یہ قانون جاری کر دیا کہ آئندہ سے جو آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا اس کو 3 ہی سمجھا جائے گا۔ یہ ایک تعزیری طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈیننس بنایا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ اس وقت لوگوں نے طلاق زیادہ ہی دینا شروع کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا آئندہ سے جس آدمی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی اس کو 3 ہی جاری کر دیا جائے گا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عارضی طور پر ایک اجتہاد تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف طلقتہا، تو نے اپنی بیوی کو کیسے طلاق دی ہے؟ اس نے کہا طلقتہا ثلاثہ، میں نے تو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ فرمایا افی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا فرجیہا فإنہا زوجتک، آپ اسے رجوع کر لو، وہ آپ کی بیوی ہے۔ یعنی ایک مجلس میں اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق سمجھی جائے گی۔ شریعت کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، اللہ کی شریعت بہت آسان ہے۔ ایک ڈاکٹر بیچارہ آیا میوں ہسپتال کا میرے پاس، وہ رونے لگا،
وہ ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق ہے، وہ کہتا ہے کہ شریعت اتنی سخت ہے. میں نے کہا نہیں شریعت آسان ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں یہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے. ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا یہ بالکل ایک غلط کام، حرام کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اس طرح ایک مجلس میں طلاقیں دے دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں اللہ کا رسول ابھی موجود ہوں. یعنی ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں لفظ بولنا ہی بالکل حرام اور منع ہے. تو اگر کوئی آدمی اس طرح بول دیتا ہے تو وہ 1 طلاق سمجھی جائے گی، 3 طلاقیں نہیں ہوں گی. یعنی وہ آدمی اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں عدت کے اندر. اگر عدت گزر جاتی ہے تو پھر اسی عورت سے نیا نکاح اور نیا حاکم ہے. لیکن جو موقع اللہ تعالیٰ نے 2 دیے ہیں، ایک موقع اس کا ضائع ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے تمام مسائل سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس طرح حرام کام ہیں، حرام فعل ہیں، حلالہ ہے، یہ گویا کہ حلالہ نہیں حرامہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے